الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وهو السميع البصير الودود المجيد. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، جہنم سے خلاصی والا، جہنم سے نجات پانے والا یہ بابرکت عشرہ، جس کا ادب و احترام، جس کی عبادت و ریاضت جو اللہ باری عز اسمہ نے ہمارے ذمہ فرمایا ہے، جس کے دن کے روزے ہم پر فرض ہیں، رات کی عبادت ہمارے لیے پسندیدہ عمل بنا دیا ہے، تراویح کا عمل ہو، تلاوت قرآن ہو، لیلۃ القدر کی تلاش ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، یہ ساری عبادتیں اللہ باری عز اسمہ نے ہمارے لیے یوں فرمایا کہ جتنا تم کرو گے اس کا اجر، اس کا ثواب تمہیں 70 گنا زیادہ ملے گا، ایک کے بدلے میں 70 سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، مہربان پروردگار نے ہم پر احسان فرمایا ہے، ہمیں بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں عام طور پر بہت سے مسلمان جیسے دیکھنے کو ملتا ہے، کچھ مسلمان تو ایسے ہیں جو بالکل رمضان میں روزہ نہیں رہتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھیا روزہ کیوں نہیں، بھیا عبادت و بندگی کیوں نہیں، بھائی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تاخراتوں کی عبادت کیوں نہیں، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ صاحب نوکری کا مسئلہ ہے، صاحب دکان کا مسئلہ ہے، صاحب دھندے کا مسئلہ ہے، صاحب روزی کا مسئلہ ہے۔ تو ایک ایک بھائی اپنے اپنے حساب سے اپنی ضروریات زندگی کو بہانہ بنا کر وہ بآسانی سے یہ جواب دے دیتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، جس کی وجہ سے ہم لیلۃ القدر کی تلاش نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہم رمضان میں فرض نمازیں تک نعوذ باللہ نہیں پڑھ پاتے۔ تو معزز ساتھیوں، یہ جواب بالکل جو ہے درست نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ جواب ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے پھر اس طرح کے چیزوں کو بہانہ بنا کر کے جو ہے اپنے آپ کو عبادت سے بچانے کی کوشش کرنا کتنی بری بات ہے۔ معزز ساتھیوں، کچھ بھائیوں کا جواب یہ، تو کچھ بھائیوں کا جواب کیا ہوتا ہے، جب روزہ رہتے ہیں رمضان میں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے روزے کو بہانہ بنا کر اپنے کام دھندے کو بالکل بند کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے بہانے سے اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، اپنا دھندا بند کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنی نوکریوں کو نہیں جاتے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ جہاں عبادت کے لیے ہے تو عبادتوں میں سے کیا یہ مسلمان کو سمجھ نہیں ہے کہ حلال روزی کے لیے حلال روزی کے لیے محنت کرنا، حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے، نماز فجر کے بعد ایک شخص اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اپنے دھندے پہ نکل جاتا ہے، اپنی نوکری پہ نکل جاتا ہے، اپنے کام پہ نکل جاتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی مجاہد اپنے سواری پر یعنی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے جیسے جہاد میں نکلتا ہے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، اسلام کی تعلیمات میں یہ تعلیمات آپ کو کہیں نہیں ملیں گی کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کام مت کرو، روزہ رکھ رہے ہیں تو دکان بند کر کے روزہ رکھو۔ بہت سے لوگ بآسانی سے جواب دیتے ہیں، کیا بھیا دکان نہیں کھولے، کیا بھیا آج کام کو نہیں گئے، نہیں حضرت روزہ، نہیں صاحب آج روزہ تھا اس لیے دکان نہیں کھولا۔ یہ بھائی یہ کیا جواب ہے؟ حلال روزی کمانا بھی ایک عبادت ہے، ایک عبادت کرنے کے لیے دوسری عبادت چھوڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو نماز فجر کے بعد جب صحابہ اکرام پیارے پیغمبر سے مصافحہ کر رہے ہیں تو ایک کے بعد ایک ہے، تو ایک صحابی کے ہاتھ کو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا، تو آپ کے نازک و نرم ہاتھوں کے بیچ میں ایک سخت ہاتھ، جس کے محنت کی وجہ سے جس کے ہاتھوں پہ گھٹے پڑے تھے، نبی علیہ السلام نے ان ہاتھوں کو گھمایا اور اپنے نظر کرم فرمایا، اور ان ہاتھوں پہ بیٹھے ہوئے گھٹوں کو دیکھ کر کے محنت کی وجہ سے، جد و جہد کی وجہ سے
ان ہاتھوں کے گٹوں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو یہ ہاتھ بہت محبوب ہیں۔ تو محنت کرنے والے ہاتھ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ہمیں کام کو جو ہے چھوڑ کر کے عبادت یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنے ٹائم ٹیبل کو بدل سکتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ میرا روزہ ہے، دوپہر کے وقت میں دھوپ کی تپش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں صبح صبح جو ہے فجر کے بعد فوری سو کر کے جو ہے پہلے 10 بجے آ کے دکان کھولا کرتا تھا، اب 9 بجے کھول دوں گا، 8:30 بجے کھول دوں گا۔ پھر پہلے جو ہے کھانے کے لیے 2-2:30 بجے بند کرتا تھا، اب 1 بجے بند کر دوں گا۔ پھر اس سے پہلے جو ہے کھانے سے فارغ ہو کر تھوڑا ریسٹ لے کر کے 4 بجے آ کے کھولتا تھا، اب نہیں، ایک دم جو ہے عصر کے بعد آ کے کھولوں گا۔ ایسے اپنے ٹائم ٹیبل میں جو ہے تھوڑا بدلاؤ کر سکتے ہیں، مگر روزے کو بہانہ بنا کر، رمضان کو بہانہ بنا کر، فلاں عبادت کو بہانہ بنا کر ایک اور عبادت کو چھوڑ دینا عبادت ہے۔ یہ حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کیسی موت پسند کرتے ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ صاحب آپ کیسا مرنا پسند کرو گے؟ تو کوئی کہے گا میں سجدے میں رہوں، ایسے وقت میں میری جان نکلے، کوئی کہے میں قرآن پڑھتا رہوں اور ایسے وقت میں میری جان نکلے، اور کوئی کہے کہ میں کعبے کا غلاف پکڑا رہوں اور ایسے وقت میں میری روح نکال لی جائے۔ تو ایک ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے جواب دیتا ہے، مگر پیارے پیغمبر کا پیارا صحابی خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کیسی موت پسند کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ایسی موت پسند کرتا ہوں، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کے لیے بازار میں ادھر ادھر پریشان پھر رہا ہوں، یا راشن دکان میں یہاں وہاں خرید و فروخت کے لیے پریشان گھوم رہا ہوں، ایسے وقت میں مجھے موت آئے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی اپنی بیوی بچوں کے حلال روزی کے لیے جد و جہد کرتے سمے میری روح نکال لی جائے، یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے حلال روزی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ روزے کو بہانہ بنا کر دن بھر سوتے رہنا، روزے کو بہانہ بنا کر ماں پکار رہی، باپ پکار رہے کہ بیٹا آج کام کو کیوں نہیں گئے، تو اس کو بہانہ بنا دینا کہ میرا روزہ ہے۔ تو اسی لیے بہت ساری مائیں جن کے گھروں میں جو ہے قلت ہوتی ہے ذریعہ معاش کی، تو ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ روزہ نہ رہے، اگر روزہ رہے گا تو کام نہیں جائے گا، کام نہیں جائے گا تو گھر کیسے چلے گا۔ ایسے عبادت کو اس طرح سے جو ہے مذاق نہ بنائیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ خواہش کریں کہ یہ روزہ نہ رہے۔ اللہ کے لیے حلال روزی کے لیے جد و جہد کریے، روزے کو بہانہ بنا کر کے اپنی حلال روزی سے ہاتھ نہ روکیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔